نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، اس کا ترجمہ، تفسیر اور اس سے ملنے والے اسباق پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے اس کی تفسیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سے قرآن مجید کی ابتدا ہو رہی ہے اور یہ قرآن مجید کی سب سے طویل ترین صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اور اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، فإن الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، اس لیے کہ شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ جس گھر میں تلاوت کی جاتی ہے اس میں جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ اس صورت کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں لیکن وقتی کمی کے باعث میں نے ان دو احادیث پر اکتفا کیا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید کے وہ تمام مضامین کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے جو مضامین دوسری صورتوں میں اتنی تفصیل میں بیان نہیں کیے گئے۔ قرآن مجید کی چونکہ یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے اس لیے اس پہلے رکوع میں قرآن مجید کا تعارف کروایا گیا ہے کہ قرآن مجید ہے کیا، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، اور پھر دو قوموں کا تذکرہ ہے۔ ایک تو وہ قوم، وہ لوگ جو اس قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا تذکرہ جنہیں اس قرآن مجید سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی، ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہیں، اور ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو یہ دو انتہاؤں کا ذکر ہوگا، کامل درجے کے مومنین اور کامل درجے کے گمراہ لوگوں کا، اور پھر مومنین کو کیا ملے گا، ان کے لیے کیا خوشخبری ہے، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے۔ یہ پہلے رکوع کا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ بیان کیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، جیسے الف لام میم صاد، قرآن مجید میں آپ نے اس صورتوں کے شروع میں یہ الفاظ آتے ہیں، الف لام میم حامیم عین سین قاف، کہیں سورج شروع ہو رہی ہے نون، کہیں صاد، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، اور ان کو متشابہات میں کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکمات کہلاتی ہیں اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات کہلاتی ہیں۔ محکمات ان آیات کو کہتے ہیں جن کا مفہوم واضح ہے، جن پر ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور متشابہات ان آیتوں کو کہا جاتا ہے جن کا یا تو حقیقی معنی ہمیں معلوم ہے لیکن اس کے صحیح مفہوم ہمیں معلوم نہیں ہے، پوری تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہے، یا کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا سرے سے ہمیں مطلب ہی معلوم نہیں ہے۔ دو قسم کی آیتیں ہیں متشابہات، حقیقی معنی ہی معلوم نہیں ہے، یا حقیقی معنی تو معلوم ہے مگر اس کی پوری کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ تو الف لام میم یہ جو متشابہات ہیں یہ وہ متشابہات ہیں جن کا حقیقی مطلب ہی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ الف لام میم کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مفہوم معلوم تھا یا نہیں یہ بھی ہمیں معلوم نہیں۔ اسی وجہ سے تمام مفسرین اس لفظ کی تفسیر میں لکھتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، کہ اس کا حقیقی مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ اور کچھ متشابہات وہ ہیں جن کے حقیقی معنی تو ہمیں معلوم ہے مگر اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں، جیسے قرآن مجید میں اللہ کے لیے ید کا لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ کے لیے پنڈلی کا لفظ استعمال ہوا ہے، یوم یکشف عن ساق، جس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے۔ اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش کے اوپر ہے۔ تو یہ وہ آیتیں ہیں جن کا حقیقی مطلب یعنی لغت کے اعتبار سے مفہوم تو معلوم ہے، ید ہاتھ کو کہتے ہیں،
عرش پر یعنی تخت پر ہونا، اس کا مطلب ہے کسی شے کے اوپر ہونا، حقیقی مطلب تو معلوم ہے، لیکن جب یہ اللہ کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوں گے تو ان کی کیفیت کیا ہے؟ ظاہر ہے اللہ کا ہاتھ کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے ہمارے ہاتھ ہوتا ہے، ہاتھ کا مطلب تو انگلیاں ہیں، ناخن ہیں اور ہتھیلی ہے اور بازو ہے، یہ ساری چیزیں ہاتھ کے مفہوم میں داخل ہیں۔ تو یہ جو متشابہات ہیں ان کے بارے میں اسلاف کا مذہب یہ تھا کہ ہم ان متشابہات کے بارے میں کہیں گے کہ اس کے حقیقی معنی تو ید کے ید ہی ہیں، عرش کے عرش ہی ہیں، استوا کا مطلب استوا ہی ہے، لیکن اس کی کیفیات میں اور اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ تو یہ بھی متشابہات میں ہے، کیونکہ جب اللہ کی طرف ان چیزوں کی نسبت ہوگی تو اس کی حقیقی مراد اور اس کا پورا مفہوم اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں ان آیات کے ظاہر پر ایمان لانے کا حکم ہے، ان کی گہرائی میں جا کے غور کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ یہ جو میں نے بات کی ہے یہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم کو بیان فرمایا، هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، ہن ام الکتاب، فرمایا کہ اللہ الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، اللہ نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، اس میں کچھ آیتیں محکمات میں ہیں جو ام الکتاب، جو کتاب کی اصل ہیں، بیس ہیں، جن کو سامنے رکھ کر تم نے زندگی گزارنی ہے، واخر متشابہات، اور فرمایا کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات میں سے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، فرمایا جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، فساد کا شوق ہے، فتنے کا شوق ہے، تو وہ قرآن کے محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں اور متشابہات کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن کو اللہ نے علم رسوخ عطا فرمایا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کل من عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے، آمنا بھی، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں لیکن ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، آزمائش ہے کہ اس نے متشابہات بھی نازل کی اور محکمات بھی نازل کیے، اور وہ اپنے بندوں کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ یہ محکمات کے پیچھے لگتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، یا متشابہات میں پڑھ کر جن کا مفہوم میں نے ان کو نہیں بتایا اس میں پڑھ کر اپنی صلاحیتوں کو برباد کرتے ہیں۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک لفظ کا ہمیں مفہوم معلوم ہی نہیں ہے اور اللہ نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے تو اللہ نے پھر اس کو نازل کیوں کیا؟ اس سے تو معاذ اللہ ایک اشکال لازم آتا ہے نا کہ ایک لغو کلام اللہ نے قرآن مجید میں کیوں ذکر کیا ہے؟ تو یاد رکھیے لغو ہم اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کا مطلب معلوم نہیں ہے، لیکن اس کا نازل کرنا لغو ہے یہ کہنا غلط ہوگا، کیونکہ جب اللہ نے اس کو نازل کیا ہے تو اس میں پہلی حکمت تو جو سرسری غور سے سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی یہ تربیت کہ جتنا اللہ نے تمہیں بتایا ہے وہ تو تمہاری سمجھ میں آئے گا، اور جو اللہ نے تمہیں نہیں بتایا وہ تم قیامت تک بھی سمجھ نہیں سکتے۔ اس میں انسان کے علم کا عاجز ہونا کہ انسان کی صلاحیتیں اور اس کا علم محدود ہے، جتنا اللہ نے اس کو بتا دیا یہ اتنا سمجھ سکتا ہے، جو نہیں بتایا وہ یہ نہیں سمجھ سکتا۔ اب اس کا مفہوم تو ہے لیکن یہ اللہ کے علم میں، تو پہلی حکمت اس میں یہ معلوم ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری حکمتیں ہیں جو مفسرین نے ذکر کی ہیں، ممکن ہے قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں اس کا مفہوم بتا دیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں اس آیت میں قرآن مجید کا تعارف ہے، انٹروڈکشن ہے کہ یہ کتاب ہے کس مقصد کے لیے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کی دو صفات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، یہ ایک ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ فی کونہ من اللہ، اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں۔ اس پر پھر آگے قرآن مجید میں دلائل آئیں گے، ابھی تو صرف اس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب تم اس قرآن کی تلاوت کرو اور اسے سنو تو یہ دماغ میں تصور رکھ کے سنو کہ تم کسی انسان کے کلام کی تلاوت نہیں کر رہے یا کسی انسان کے کلام کو نہیں سن رہے، بلکہ تم اس ذات کے کلام کو سن رہے ہو جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کائنات کو بنانے والا ہے، جو بشر نہیں ہے بلکہ بشر کو پیدا کرنے والا ہے، تاکہ تمہارے دل میں اس قرآن مجید کی عظمت ہو اور تم اس کی آیات کو غور سے سنو۔ ھدی للمتقین، یہ حقیقت میں اس قرآن کا اصل تعارف ہے۔ جب بھی کسی موضوع پر کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو کتاب کے شروع میں اس کتاب کا مقصد بتایا جاتا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے لکھی جا رہی ہے۔ یہاں بتایا ھدی للمتقین، اس کا بنیادی مقصد ہے ہدا، یہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے گی۔ دنیا میں جتنے بھی فلاسفر گزرے ہیں
سب نے مختلف نظریات دی ہیں، اور ان تمام نظریات کے پیچھے جذبہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح گائیڈ کر رہے ہیں۔ جتنے بھی نظریات دنیا میں آئے ہیں، سیکولرزم آیا ہے، کمیونزم آیا ہے، سرمایہ دارہ نظام ہے، جتنے بھی نظام ہیں، ان تمام کے پیچھے جو جذبہ کیا کار فرما ہوتا ہے کہ ہر شخص کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں، میرا بنایا ہوا نظام، اس پہ اگر لوگ چلیں گے تو وہ کامیابی کی طرف جائیں گے۔ تو قرآن نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہدا، سیدھا راستہ، ہدن کہتے ہیں ہدایت کو، کہ یہ کتاب تمہیں حقیقت میں بتائے گی کہ سیدھا راستہ کیا ہے اور گمراہی کا راستہ کیا ہے۔ حقیقت میں یہ کتاب ہے جو تمہیں بتائے گی، اور اس کا بتایا ہوا اوتھینٹک ہے، ناقابل رد ہے، کیونکہ شروع میں بتا دیا کہ لا ریب فیہ، اس کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو جب یہ خالق کائنات کی طرف سے ہے تو یہ کتاب جو تمہیں اگر سیدھا راستہ بتائے گی تو اس کے سیدھا راستہ ہونے میں پھر کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، وہ 100% سیدھا ہی راستہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ انسانوں کے بتائے ہوئے راستے ہیں اور انسان غلطی کر سکتا ہے۔ فرمایا ہدن للمتقین، لیکن یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ قرآن مجید میں ہدایت کا لفظ مختلف جگہوں پر مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے۔ ہدایت کے دو مطلب قرآن میں عام طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے اراءۃ الطریق، یعنی راستہ دکھا دینا، سیدھا راستہ بتا دینا کہ یہ سیدھا ہے اور یہ غلط ہے۔ اور قرآن میں ہدایت ایک اور معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، سیدھے راستے پہ چلا دینا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی کسی سے راستہ گم ہو گیا، وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ بھائی مجھے فلاں جگہ پہ جانا ہے، تو آپ اس کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ آپ یہاں سے یعنی اس سمت میں جائیں گے اور شمال کی طرف جائیں گے یا مغرب کی طرف جائیں گے اور پھر ایسے ایسے جائیں گے تو آپ فلاں جگہ پہ پہنچ جائیں گے۔ یہ تو کیا ہے، آپ نے اس کو اس کی منزل کا راستہ دکھا دیا۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے ساتھ موٹر سائیکل پہ یا اپنی گاڑی پہ بٹھا کے اس راستے تک پہنچا دیں۔ تو دونوں کو کیا کہا جاتا ہے، آپ نے اس کو سیدھا راستہ دکھایا یا پہنچایا۔ تو ہدا کا لفظ قرآن مجید میں دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے، کہ سیدھا راستہ دکھانے کے معنی میں بھی اور سیدھے راستے پر چلانے کے معنی میں بھی۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو کی ہدایت دی ہے، سیدھا راستہ بھی اور گمراہی کا راستہ بھی۔ یہاں ہدایت کا مطلب ہے دکھانا، کیونکہ اللہ نے دکھا ہر ایک کو دیا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے، دکھایا اللہ نے ہر ایک کو ہے۔ یہاں جو ہدا کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ دکھانے کے معنی میں نہیں بلکہ سیدھے راستے پر چلانے کے معنی میں۔ کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کیا مطلب؟ جو متقی نہیں ہیں ان کو اس سے ہدایت نہیں ملے گی۔ حالانکہ قرآن میں دوسری کا کیا آتا ہے، ہم نے ہدایت سب کو دے دی ہے۔ تو یہ ہدایت کے لفظ کہ جو معنی میں فرق ہے نا، یہ فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ کہیں قرآن مجید کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر ایک کو ہدایت دے دی اور کہیں قرآن کہہ رہا ہے ہدایت صرف متقین کو ملے گی۔ تو یہاں ہدایت کا مطلب ہے متقین کو اللہ ہدایت کے راستے پر باقاعدہ چلا دیں گے، اور جو متقین نہیں ہیں ان کو صرف دکھائیں گے، چلائیں گے نہیں۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں یہاں قرآن کے تعارف میں یہ بتا دیا کہ سیدھے راستے پر چلانے کے لیے تمہیں متقی بننا پڑے گا، اور ان متقیوں کو اس قرآن مجید سے صرف سیدھا راستہ نظر نہیں آئے گا بلکہ اس سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق بھی مل جائے گی۔ ہدی للمتقین فرمائے یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ عربی میں یہ جو متقی لفظ ہے یہ وقایہ سے نکلا ہے۔ وقایہ کا مطلب ہوتا ہے بچانا۔ ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے سیانت، سیانت کا معنی بھی بچانا۔ وقایہ سیانت سے اوپر کی چیز ہے، یعنی کسی کو بہت اچھے طریقے سے، بہت پورے طریقے سے محفوظ کر لینا، اس کو وقایہ کہا جاتا ہے۔ اور متقی یہ اسم فاعل ہے، یعنی بچنے والا۔ اور بچا وہاں جاتا ہے جہاں انسان کو کہیں کچھ ڈر ہوتا ہے۔ آپ کو جس چیز سے ڈر ہوگا نا تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس کا ترجمہ ڈرنے والا بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہاں متقین کا مطلب یہ ہوا ڈرنے والے، یعنی وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنے والے ہیں، جن کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ ہم اپنے رب کو کسی طرح سے راضی کر لیں اور اس کو ناراض کیے بغیر دنیا سے جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس کے دل میں یہ جذبہ ہوگا اس کو اس قرآن مجید سے ہدایت ملے گی، یعنی
اس کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق ملے گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم قرآن مجید کی تلاوت کا اور درس کا آغاز کر رہے ہو، تو اگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اور تم سیدھے راستے کے متلاشی ہوگے تو تمہیں اس سے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق بھی ملے گی۔ اور اگر تمہارے دل میں خوف ہی نہیں ہے، تمہیں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہی نہیں ہے، تو پھر تم اس قرآن کو سن کے یا اس کو پڑھ کے جو ہے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دو گے، اور تمہیں اس پر سیدھا راستہ نظر تو آئے گا مگر اس پہ چلنے کی تمہیں توفیق نہیں ملے گی۔ بعض حضرات نے للمتقین میں المتقین کا ترجمہ یوں بھی کیا ہے کہ جو متقی بننا چاہتے ہیں۔ عربی میں بعض دفعہ کسی کام کا اطلاق کیا جاتا ہے اور اس کام سے اس کام کا ارادہ مراد ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو۔ یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی نماز کے لیے جب کھڑے ہی ہو گئے تو اب کیا وضو کریں گے؟ وضو تو اس وقت کرنا چاہیے تھا نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے۔ یہاں بھی لفظ قیام استعمال کیا ہے مگر اس سے مراد ہے قیام کا ارادہ، یعنی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم کا مطلب اذا اردتم القیام، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، کیا مطلب جب تم کھڑے ہونے کا ارادہ کرو۔ تو یہاں بھی متقی سے مراد وہ لوگ نہیں جو باقاعدہ متقی بن چکے ہوں، اس لیے کہ جو بن گئے متقی وہ تو سیدھے راستے پر پہلے سے چل رہے ہیں نا۔ تو یہاں مراد کیا ہے کہ جو تقویٰ پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم میں تقویٰ پیدا ہو جائے، ہم سیدھے راستے پر چل پڑیں، ان کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ھدی للمتقین، جو ہدایت چاہے گا، جو متقی بننا چاہے گا، جو سیدھے راستے کا متلاشی ہوگا، اس کو اس سے ہدایت مل جائے گی۔ اور جو آنکھیں بند کر کے اس قرآن کو سنے اور اندھا بن کے اس قرآن کو سنے اور وہ اس نے یہ عزم کیا ہو کہ مجھے سیدھا راستہ نظر آ بھی گیا تو میں اس پہ نہیں چڑھوں گا، وہ کتنا ہی اس قرآن کو سن لے اس کو اس سے ہدایت نہیں ملے گی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اب قرآن مجید ان لوگوں کی صفات بیان کر رہا ہے جنہیں قرآن مجید کو پڑھ کر اور سمجھ کر ہدایت مل جاتی ہے۔ یہ صفات اس لیے بیان ہو رہی ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے لوگ کتنے اچھے ہوتے ہیں اور معاشرے میں ان کی کیسی بہترین صفات ہوتی ہیں اور کیسی اچھی صفات کے وہ حامل ہوتے ہیں، کہ وہ اپنے رب کے حقوق بھی پہچانتے ہیں اور اس پر بھی عمل کرتے ہیں، اور وہ انسانیت کے لیے بھی خیرخواہ ثابت ہوتے ہیں۔ ان میں دونوں کا جذبہ ہوتا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کے حقوق پورے کرنا، اس کی عبادت کرنا، اور اللہ نے اس کے علاوہ جتنی مخلوق پیدا کی ہے اس مخلوق کی خیرخواہی کا بھی اس میں جذبے کا ہونا۔ تو یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی علامت ہے، اور اس میں حکمت یہ بھی ہے تاکہ ہم ان لوگوں کو دیکھ کر ان جیسا بننے کی کوشش کریں اور ہمیں قرآن مجید پر اطمینان نصیب ہو جائے کہ قرآن ہمیں جس ہدایت کے راستے کا بتا رہا ہے وہ راستے نہیں ہیں جو بعض دیگر مذاہب نے بتائے ہیں کہ آپ دنیا سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیں، یا آپ اپنا حلیہ بالکل تبدیل کر لیں، یا آپ معاشرے سے بالکل کٹ جائیں، بلکہ قرآن مجید جس ہدایت پہ چلنے کا حکم دے رہا ہے وہ ایسی ہدایت ہے جس پہ ہم بھی چل سکتے ہیں اور اس پہ چل کے ہم معاشرے کا ایک اچھا فرد بن سکتے ہیں۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ہدایت پر چلتے ہیں ان کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ یہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی خصوصیت قرآن مجید نے ہدایت یافتہ لوگوں کی بیان کی۔ پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ غیب کہتے کس کو ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس پر بات کروں گا کہ ہدایت یافتہ ہونے کے لیے، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے غیب پر ایمان کیوں ضروری ہے، اور غیب پر ایمان لائے بغیر دنیا کی کوئی بھی قوم، کوئی بھی فرد سیدھے راستے پر کبھی بھی نہیں چل سکتا، یہ ناممکن ہے۔ تو پہلے ہم غیب کا ترجمہ کریں گے۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کے حواس کے ذریعے دیکھنے کی صلاحیت ہے، اللہ نے آپ میں سننے کی صلاحیت رکھی ہے، اللہ نے آپ میں سونگنے کی صلاحیت رکھی ہے، چکھنے کی صلاحیت رکھی ہے، چھونے کی صلاحیت رکھی ہے۔ ان تمام صلاحیتوں کو استعمال کیے بغیر یا سائنسی آلات کو استعمال کیے بغیر آپ کسی خبر پر مطلع ہو جاتے ہیں تو اس خبر پر مطلع ہونے کو غیب پر مطلع ہونا کہا جاتا ہے، اور ایسی خبر کو غیب کہا جاتا ہے جو آپ کے حواس جس کا ادراک نہ کر سکیں اور سائنسی آلات اس کا ادراک نہ کر سکیں، سائنسی آلات بھی وہاں تک پہنچ نہ سکیں۔ مثال کے طور پر آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے آپ کے وجود کا علم ہے،
اس کو غیب کا علم نہیں کہیں گی. کیوں؟ یہ علم مجھے میری آنکھوں کی وجہ سے کہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں. اگر کوئی نابینا شخص بیٹھا ہو تو اسے لوگوں کی موجودگی کا علم کیسے ہوگا؟ سننے سے. لوگوں کی باتوں کی آوازیں آئیں گی تو وہ سننے کی صلاحیت استعمال کرے گا. بعض دفعہ ہمیں کسی شے کا علم ہوتا ہے ہاتھ لگانے سے. ایک نابینا جب کسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے اسے اس شے کی موجودگی کا علم حاصل ہوتا ہے. بعض دفعہ ہمیں سائنسی آلات کے ذریعے علم ہو جاتا ہے. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کل کا موسم کیسا رہے گا، اس لیے کہ سائنسدانوں نے آسمان میں خلائی سیارے چھوڑے ہوئے ہیں، وہ وقتاً فوقتاً فضا کی جو ہے تصویریں بھیجتے رہتے ہیں. ایسی بہت ساری چیزیں. اور یہ غیب پر اگر آپ ایمان نہ لے کر آئیں تو آگے کی جتنی صفات اللہ نے نیک لوگوں کی اور سیدھے راستے پر چلنے والے لوگوں کی بیان کی ہیں وہ صفات پیدا ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ انسان سیدھے راستے پر جب بھی چلے گا، دیکھیں انسان کو جو ہے نا دو چیزیں ہیں جو سیدھے راستے پر چلاتی ہیں، یا تو کوئی لالچ یا کوئی خوف. آپ صبح صبح آفس کیوں جاتے ہیں؟ آپ کو یہ لالچ ہوتی ہے کہ 1 مہینے کے بعد مجھے تنخواہ ملے گی. اگر آپ کو یہ یقین ہی نہ ہو کہ مجھے مہینے کے بعد سیلری ملے گی تو کیا آپ پورا مہینہ محنت کریں گے دفتر میں؟ آپ نہیں کریں گے. اور ایک خوف بھی ہوتا ہے کہ اگر میں نہیں گیا تو مجھے جاب سے نکال دیا جائے گا. اگر آپ کو یہ خوف ہی نہیں ہے کہ مجھے جاب سے نکال دیا جائے گا تو کبھی بھی آپ نہیں جائیں گے. کسی کا دماغ تھوڑی خراب ہے، خام میں صبح صبح اٹھ کے بسوں میں اور رکشے ٹیکسیاں بدل کے اور پیٹرول اور گیس خرچ کر کے صبح صبح پہنچے. یہ دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں کہیں بھی کوئی حرکت نظر آئے گی، اس حرکت کے پیچھے جو اس کو محرک کرنے والی چیزیں ہیں وہ 2 ہی ہیں، یا تو خوف یا لالچ. کسی کا ڈر ہوتا ہے یا لالچ ہوتی ہے. اور وہ خوف اور لالچ اس وقت نظر نہیں آ رہے ہوتے بلکہ آپ کا یقین ہوتا ہے کہ مہینے کے بعد ایسا ہوگا. آپ نے تنخواہ اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے لیکن لوگوں نے آپ کو بتایا ہے، آپ کو اپنی کمپنی پر اعتماد ہے کہ یہ کمپنی جھوٹ نہیں بولتی، یہ میری محنت کو ضائع نہیں کرے گی. حالانکہ وہ غیب میں ہے لیکن آپ اس پر یقین کیوں کر لیتے ہیں کہ آپ کو اپنے باس پر یا اپنے ڈائریکٹر پر یا کمپنی پر اعتماد ہے. آپ اس اعتماد کی بنیاد پر یہ ساری محنت کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی سیدھے راستے پر چلے گا اسے اللہ کے وعدوں کا یقین ہوگا تو وہ چلے گا. اگر اللہ کے وعدوں پر اس کو یقین نہیں ہے تو انسان کبھی بھی سیدھے راستے کو فالو نہیں کر سکتا. اس میں وہ جذبہ ہی پیدا نہیں ہوگا، وہ تھوڑا تھوڑا چلے گا اور اکثر غلط چیزوں کو اختیار کرے گا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی جو بیشتر عوام ہیں غیر مسلم وہ تو بہت اچھے ہیں، وہ تو بہت اچھے راستوں کو فالو کر رہے ہیں، حالانکہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. جتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں اور آج کل جتنی بڑی بڑی قومیں ہیں یہ تو بہت تہذیب یافتہ لوگ ہیں اور یہ بہت سیدھے اچھے راستے پر چل رہے ہیں، تو حالانکہ یہ تو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے. تو بات یہ ہے کہ اصل میں ہم ان کے راستے کو ہم نے جو اچھا کہا نا یہی ایک بہت بڑی ہم سے بھول ہوئی ہے. ان کا راستہ اچھا ہے نہیں. اچھا راستہ جسے قرآن کہتا ہے، جسے فطرت اچھا راستہ کہتی ہے، وہ اچھائی یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کا حق بھی پہچانے. 2 بنیادی چیزیں اس کو خوب غور سے سمجھیں کہ انسان کا جس سے جتنا تعلق قوی ہے نا سب سے پہلے اس کے حقوق ادا کرے انسان. مثال کے طور پر آپ صبح و شام جس شخص کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس سے تمیز سے بات نہیں کرتے، آپ اس کی خدمت نہیں کرتے، اور آپ نے گلی محلے کے کتوں کو روٹیاں کھلانا شروع کی ہوئی ہیں اور آپ جناب ان پہ خرچ کرتے رہتے ہیں، تو لوگ کہیں گے نا بھائی جو صبح شام اٹھنے بیٹھنے والا ہے تمہارے ساتھ، جس کا صبح شام تعلق ہے وہ تو بھوکا مر رہا ہے، اسے تو کھلاتے نہیں ہو تم، اور گلی محلے کے کتے اور بلیوں کو تم ان پر صدقات و خیرات کرتے ہو. کیا اس کتے تو اور بلیاں تو محلے کی اس سے خوش ہوں گی؟ وہ تو کہیں گی یہ بہت اچھا ہے، مگر اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اس کی کبھی بھی تعریف نہیں کریں گے. تو اچھائی کا سب سے پہلا معیار یہ ہے جو عقل بھی یہ کہتی ہے اور مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ آپ کا جس سے جتنا گہرا تعلق ہے، جتنا گہرا رشتہ ہے، آپ سب سے پہلے اس سے اچھا سلوک کریں. تو سب سے گہرا ربط انسان کا اپنے خالق کے ساتھ ہے، جیسے کہ اگلے رکوع میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آ رہی ہے اور میں انشاءاللہ وہاں تفصیل سے بیان کروں گا کہ جس رب نے پیدا کیا، جس رب نے بنایا، جس رب نے کھلایا، اور ایک ایک نعمت میں ہم اس رب کے محتاج ہیں. سب سے پہلا اچھائی کا معیار کیا ہے کہ آپ کا اس رب سے تعلق کیسا ہے، آپ اس کے حقوق کتنے ادا کر رہے ہیں، اس پر کتنا ایمان ہے آپ کا. اس کے بعد مخلوق میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مخلوق میں جس کا آپ سے سب سے گہرا تعلق ہے وہ ہیں آپ کے والدین، جنہوں نے آپ کو جنا. آپ جب چھوٹے تھے اس وقت آپ کو اپنی چھاتی سے لگایا اور محبت دی، جننے کی تکلیف اٹھائی. پھر باپ ہے تو والدین کا سب سے بڑا حق ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. دیکھیے
پوری دنیا کے قوانین اسی فلسفے کے گرد گھوم رہے ہیں کہ لوگوں سے ہماری ڈیلنگ کیسی ہے، ہم لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. لیکن یہاں ایک چیز کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. دنیا کے جتنے فلاسفر ہیں آج بھی جو مختلف قسم کے فلسفے پیش کر رہے ہیں انسان کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے، ان کے ہاں اس سے تو بحث ہوتی ہے کہ انسان کا خیر خواہ کیسے بنے، لوگ ایک دوسرے کے خیر خواہ کیسے بنے. اخلاقیات ان کے ہاں پڑھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے کہ آپ جب روڈ پہ سفر کر رہے ہیں، اگر کوئی روڈ کراس کرنے والا ہے تو آپ گاڑی روک کے اس کو پہلے سڑک پہ سے گزرنے دیں. مدر ڈے بھی منایا جاتا ہے، ممکن ہے فادر ڈے بھی منایا جاتا ہے، اور بہت سارے ڈے منائے جاتے ہیں. یہ سب اس لیے کہ تاکہ انسان ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کریں. لیکن ان تمام لوگوں میں جو مذہب کو فالو نہیں کرتے، ان میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کے حق کو یہ نہیں پہچانتے. جس نے پیدا کیا اس کے بھی کوئی حقوق ہیں یا نہیں. تو یہاں قرآن نے سب سے پہلی علامت بیان کی ہے ہدایت یافتہ ہونے کی، کہ جو لوگ بھی سیدھے راستے پر چلیں گے قرآن کو سامنے رکھ کر، ان کی سب سے پہلی علامت کیا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے رب کا حق ادا کریں گے. سب سے پہلے وہ کس کو پہچانیں گے؟ اپنے خالق اور اپنے مالک کو. کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم خود سے دنیا میں نہیں آئے، ہمیں کسی نے بھیجا ہے. یہ زمین خود سے چیزیں پیدا نہیں کر رہی ہے، یہ بیج خود سے اناج پیدا نہیں کر رہے. ان بیجوں کو کسی نے سکھایا ہے درخت میں تبدیل ہونے کا طریقہ. اس زمین کو کسی نے بتایا ہے کہ انسان کی تم نے کیسے خدمت کرنی ہے. تو سب سے پہلے یہ کس کا حق ادا کرتے ہیں؟ اپنے رب کا. اور حق ادا کرنے میں اللہ نے اس عبادت کو ذکر کیا جو سب سے زیادہ مشکل ہے اور جس کا ارتکاب بار بار کیا جاتا ہے، وہ ہے نماز. روزہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ آتا ہے، زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہوتی، اور ہوتی بھی ہے تو سال میں صرف ایک دفعہ ہوتی ہے، اور وہ بہت معمولی ہے کہ آپ، اور مخصوص اموال پر ہوتی ہے، تمام اموال پر نہیں ہوتی. اس لیے اللہ نے یہاں کس بات کا ذکر کیا؟ نماز کا. کیونکہ جو نماز کو ادا کرے گا وہ باقی حکام بھی اللہ تعالیٰ کے پورے کرے گا. تو فرمایا کہ الذین یقیمون ویقیمون الصلاۃ، ان کی پہلے تو ان کا نظریہ درست ہوتا ہے، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. کیونکہ غیب پر ایمان نہیں رکھیں گے تو نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ، اور نہ اللہ کی اطاعت کا جذبہ. اس لیے غیب پر ایمان کو پہلے ذکر کیا. آگے فرمایا یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنے کا مطلب علماء نے بیان کیا ہے، عربی میں تقویم کہتے ہیں کسی شے کو، یعنی کسی تیر کو بالکل سیدھا کر دینا. نماز، قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا تذکرہ کہیں بھی نہیں ہے. جہاں بھی اللہ نے ذکر کیا اقامت صلاۃ، نماز کو بالکل سیدھا کر دینا، ظاہری لحاظ سے بھی اور معنوی لحاظ سے بھی. ظاہری لحاظ سے کیا ہے؟ آپ مکمل وضو کریں، آپ باقاعدہ خشوع خضوع سے سنت کے مطابق نماز پڑھیں، ہاتھ باندھنا جہاں باندھنے ہیں وہاں ہاتھ باندھیں، آپ نے جس طرح کھڑے ہونا ہے، جس طرح رکوع کرنا ہے، جو کیفیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، ظاہری کیفیت بھی آپ کی بالکل اس کے مطابق ہونی چاہیے. اور معنوی طور پر بھی، یعنی نماز میں آپ کا دل لگے، آپ دل لگانے کی کوشش کریں، جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو، نماز بتا رہی ہو کہ یہ شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، آپ کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے. اس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، جماعت کی پابندی کا اہتمام کرنا، اس عمل کو اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کو اس قرآن سے ہدایت ملتی ہے، ان کی نظریات کی اصلاح کے بعد ان کی سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز کو تیر کی طرح سیدھا کر دیتے ہیں، پابندی سے پڑھتے ہیں، اپنے رب کا حق پہچانتے ہیں. اور اللہ نے جو نمازوں کے اوقات رکھے ہیں، یہ اوقات بھی ایسے رکھیں جس میں اللہ کی قدرت کا بہت زیادہ اظہار ہوتا ہے. فجر کا وقت ہے کہ جب ایک دن ختم ہو کے دوسرا دن شروع ہو رہا ہے، تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی سے ایک دن کم کر دیا، اور اب اگلے دن کا سورج مجھ پر طلوع ہونے والا ہے، اس کی روشنی شروع ہو گئی ہے، تو میں اپنے رب کو یاد کروں، اٹھ کے اس کے سامنے سجدہ کروں. پھر جب زوال، سورج بالکل سر کے اوپر جانے کے بعد ڈھلنا شروع ہوتا ہے، تو ایک بہت بڑی اس دنیا میں تبدیلی واقع ہوتی ہے کہ سورج جو ہے بلندی تک پہنچنے کے بعد اب دوبارہ پستی کی طرف جانا شروع ہو گیا. تو ایک وقت کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. اس وقت اللہ نے انسان کو حکم دیا کہ یہ تبدیلی اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا اظہار ہے، اس وقت بھی تم اللہ کو یاد کرو. پھر عصر کی نماز کا وقت ہے، جب سورج بالکل ڈھلنے کے قریب اور دن بالکل اختتام کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس وقت حکم دیا کہ تم اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اللہ کو یاد کرو بار بار. پھر مغرب کا وقت ہے، جب رات کا اندھیرا شروع ہونے والا ہے، اس وقت حکم دیا گیا کہ تم اللہ کے سامنے سجدہ کرو.
اور یہ سردہ اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ سورج کی حرکتیں اور یہ زمین کا گھومنا اور یہ سارے کائنات میں تغیر یہ صرف یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور اللہ بڑا محسن ہے جس نے ان تمام چیزوں کو ہماری خدمت میں لگا دیا، لہذا ہم اس کے جا کے شکر ادا کریں گے اور اس کے سامنے سجدہ کریں گے۔ پھر عشاء کا وقت ہے، جب بالکل رات ہو جاتی ہے، لوگ سونے کے لیے بستروں کی طرف جاتے ہیں، اس وقت ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ تو یہ 5 ٹائم، اس میں پورے 24 گھنٹوں کا ایک احاطہ ہو جاتا ہے۔ اس میں مسلمان کو، اللہ پر ایمان لانے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے دن میں 5 مرتبہ پاک صاف ہو کے طہارت اختیار کر کے اپنے رب کے سامنے سجدہ کر کے یہ بتانا ہے کہ ہم رب کا پر صرف زبان سے ایمان نہیں رکھتے کہ گاڈ از ون، یا صرف ہم فار گاڈ سے لوگوں کو بات پہ اللہ کے حوالے دیے جاتے ہیں نا کہ بھی اللہ کا واسطہ دے کے میں تمہیں کہتا ہوں۔ تو کیا ایک کافر کی زندگی میں اللہ کا تصور صرف ایک دوسرے کا واسطہ دینے کے لیے اور قسمیں اٹھانے کے لیے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ہدایت یافتہ لوگوں کی پہلی علامت، عملی علامت، جو عملی خوبی ہے، رب کی عبادت۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انسان کا رشتہ خالق سے بھی ہوتا ہے اور مخلوق سے بھی۔ خالق سے رشتے کے اظہار کے لیے وہ اس کی بار بار عبادت کرتا ہے، اور مخلوق سے رشتے کے اظہار کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، ہدایت یافتہ لوگوں کی علامت ہے جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے، ينفقون، اس رزق میں سے مخلوق پر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ينفقون عربی میں فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ فعل مضارع کہتے ہیں کوئی کام جب کنٹینیو ہوتا ہے تو اس کنٹینیو ہونے والے کام کو فعل مضارع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ينفقون یعنی وہ اس کام کے عادی ہوتے ہیں اور یہ کام مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ تو ہدایت یافتہ لوگوں کی ایک بہت بڑی علامت کیا ہے کہ ان کی جیب سے پیسہ خرچ ہوتا رہتا ہے اللہ کی مخلوق پر۔ اس بات کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اس لیے کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی ہدایت یافتہ لوگ، یعنی جو ہدایت کے علم بردار کہلاتے ہیں، جن کو دنیا تہذیب یافتہ کہتی ہے، ان کی بنیاد یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ میں جتنا کماتا ہوں وہ میرا ہے، اس میں سے میں کسی کو دوں یا نہ دوں یہ میری مرضی ہے۔ اس کی بیس اس پر ہے کہ میں جو کما رہا ہوں وہ کس کا ہے؟ وہ میرا ہے۔ وہ گورنمنٹ کو ٹیکس تو دے دیتے ہیں کیونکہ قانون ہے، جبراً ٹیکس کاٹا جاتا ہے، لیکن اگر گورنمنٹ ٹیکس نہ کاٹے تو پھر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ میری ذمہ داریاں بھی ہیں کہ اس مال میں دوسروں کا حق بھی ہے۔ ان کے ہاں اگر کوئی خرچ کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، نہ کرنا چاہے تو ٹھیک ہے بھائی، اس کا ذاتی پیسہ ہے، یہ خرچ کرے یا نہ کرے، اس کی مرضی۔ جبکہ اسلام کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ نے جتنا کمایا ہے، پہلی بات تو اللہ آپ کو قرآن میں بتا رہا ہے کہ یہ آپ کا کمایا ہوا نہیں ہے، رزقناہم، آپ کو اپنا کنسیپٹ کلیئر کرنا پڑے گا، یہ ہم نے آپ کو دیا ہے، آپ اس کو اپنی کمائی اور اپنی محنت کا ثمرہ نہ سمجھیں۔ یہیں سے بات ختم ہو گئی۔ یہ جو بنیاد ہے نا کہ میں نے کمایا ہے تو میرا ہے، تو اللہ نے بتایا کہ آپ نے نہیں کمایا، بلکہ یہ رزق کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا۔ اس لیے کہ کمانے والے دنیا میں بہت ہیں، رزق کسی کو ملتا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ اگر اس کا مدار کمانے پر اور آپ کی محنت پر ہوتا تو مزدور کو رزق زیادہ ملتا، اور ایک ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھ کے 2-3 گھنٹے کام کرنے والے کی روزی بہت تھوڑی ہوتی۔ تو رزق اللہ نے تقسیم کیا ہے، قرآن میں اس کو جگہ جگہ اللہ نے بیان کیا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہے جو جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ آپ اس کو اپنا کمال نہ سمجھیں، بلکہ یہ اللہ کی دین ہے۔ جب اللہ کی عطا ہے، آپ کو بھیک میں ملی ہے، تو پھر یہ کہنا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ آپ کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ اور اسی بنیاد پر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا ہے تو میری مرضی میں دوں یا نہ دوں، میں اس کو کسی پہ خرچ کروں یا نہ کروں۔ یہ میرا اس لیے بھی نہیں ہے کہ ہم جتنا بھی رزق ہمیں ملتا ہے، چاہے وہ ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ یہ ہماری محنت ہی کے نتیجے میں ہے، لیکن کیا ہم اپنی محنت کر کے یا محنت کے نتیجے میں درخت کو پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کپاس کو پیدا کر سکتے ہیں؟ ٹیکسٹائل مل میں اگر کوئی ملازمت کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں چونکہ پورے مہینہ محنت کرتا ہوں، اس کی وجہ سے مجھے تنخواہ ملتی ہے اور میں یہ چیزیں خرید کے گھر لے کر آتا ہوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ٹیکسٹائل مل چل رہی ہے، اس میں جو کپاس سے کپڑا بن رہا ہے، یہ کپاس آپ نے پیدا کی ہے کیا؟ اگر اللہ یہ پیدا نہ کرے، اللہ آسمان سے بارشیں نہ برسائے، پھر آپ کو تنخواہ ملے گی؟ پھر آپ نے تنخواہ لے کر اس تنخواہ سے آپ جو چیزیں خرید رہے ہیں، آپ آٹا لے کر آتے ہیں،
آپ گھر میں پھل فروٹ لے کر آتے ہیں, آپ چاول لے کر آتے ہیں, تو کیا اس چاول کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ کیا آپ وہ تنخواہ خود بذات خود وہ پیسے چائے میں ڈبو کے کھا سکتے ہیں؟ کیا اس میں یہ صلاحیت ہے کیا؟ تو اس لیے یہ بات بار بار قرآن مجید نے باور کرائی ہے کہ تمہیں رزق جتنی شکلوں میں مل رہا ہے یہ خالصتاً اللہ کا تمہارے اوپر انعام ہے, احسان ہے, تم اسے اپنا کمال نہ سمجھو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, یہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے, جب ہم نے تمہیں دیا ہے تو پھر اس کو اپنا کمال نہ سمجھو, اپنا ذاتی حق نہ سمجھو, بلکہ اللہ کی مخلوق کا اس میں حصہ سمجھو, کیونکہ اللہ نے تمہیں مخلوق پر خرچ کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہ 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 اللہ